اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ سورۃ النازعات مکیہ وہی 46 آیۃ وفیہا رکوعان۔ سورہ نازعات مکہ میں نازل ہوئی اور اس کے اندر 46 آیتیں اور اس سورت کے اندر 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ جان نکالنے والے ہیں۔ والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی کے ساتھ بندش کھولنے والے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی جو تیزی کے ساتھ تیرنے والے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر ان فرشتوں کی جو لپک کر آگے بڑھنے والے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر ان فرشتوں کی جو ہر کام کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ روح کھینچنے والے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی کے ساتھ بندش کھولنے والے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی کے ساتھ تیرنے والے ہیں۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو لپک کر آگے بڑھنے والے ہیں۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ہر کام کی تدبیر کرنے والے ہیں، حکم الہی کی تعمیل کرنے والے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن زور سے آنے والی چیز زور سے آوے گی۔ تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے ایک پیچھے آنے والی چیز آوے گی۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل دھڑک رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، وہ کہہ رہے ہوں گے کیا ہم پرانی ہی حالت میں لوٹائے گئے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈی ہو چکے تھے، چورا چورا ہڈی والے ہو چکے تھے۔ قالوا تلك اذا كرة خاسرة، وہ کہیں گے تب تو یہ لوٹنا بڑے گھاٹے کا ہے۔ فإنما هي زجرة واحدة، یقیناً وہ تو بس ایک جھٹکی ہے۔ فإذا هم بالساہرة،
جب وہ میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ جس دن ایک زور سے آنے والی چیز زور سے آوے گی، پھر اس کے پیچھے ایک پیچھے آنے والی چیز آئے گی، تو اس دن بہت سے دل دھڑک رہے ہوں گے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے، کیا ہم پرانی حالت میں لوٹائے ہوئے ہیں؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈی ہو چکے تھے؟ کہیں گے تب تو یہ لوٹنا بڑا گھاٹے کا ہے، بڑے نقصان کا ہے۔ یقیناً وہ ایک جھڑکی ہوگی تو اچانک وہ تمام کے تمام میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، اے مخاطب یعنی اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچ چکا؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جس وقت کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے طویٰ نامی پاک میدان میں آواز دی اور پکارا، اذهب إلى فرعون إنه طغى، جائیے فرعون کے پاس، یقیناً وہ سرکش ہو چکا ہے، اس نے سرکشی کی ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پس کہیے کیا تو چاہتا ہے کہ تو سنور جاوے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں پس تو ڈرے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی، یعنی عصا اور ید بیضا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ پیٹھ پھیر کر لوٹا، اس حال میں کہ وہ کوشش کر رہا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینے کا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اپنے لوگوں کو جمع کیا اور زوردار تقریر کی۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، پس کہا میں تمہارا پروردگار ہوں سب سے بڑا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پھر پکڑا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آخرت اور دنیا کی عذاب میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یقیناً اس واقعے میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کا خوف کرے، اللہ سے ڈرے۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن
تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ اے مخاطب یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچ گیا جس وقت کہ حضرت موسیٰ کو اس کے پروردگار نے طویٰ نامی پاک میدان میں پکارا اور کہا جائیے فرعون کے پاس، اس لیے کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، سرکشی کی ہے، اور کہیے اے فرعون کیا تو چاہتا ہے کہ تو سنور جاوے اور میں تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں، پس تو ڈرے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی، لیکن فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی اور پیٹھ پھیر کر مڑا، واپس پلٹا، اس حال میں کہ وہ کوشش کر رہا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر لوگوں کو جمع کیا اور زوردار تقریر کی، پس فرعون نے کہا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پس اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ یقیناً اس واقعے کے اندر اس شخص کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے عبرت ہے، نشانی ہے۔ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اے مکہ والو، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی کہ اللہ نے اس کو بنایا؟ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اللہ نے اس کی چھت کو بلند کیا پھر اس کو درست کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کے شروعاتی حصے کو، ابتدائی حصے کو روشن بنایا، یعنی اس کے چاشت کے وقت کو روشن بنایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کے اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، زمین سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور زمین پر یعنی اس پر پہاڑوں کو جمایا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہاری مویشی یعنی چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، کیا تم زیادہ سخت ہو پیدائش کے اعتبار سے یا آسمان کہ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا اور اس کو درست کیا؟
اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کے ابتدائی حصے کو روشن کیا، اور زمین کو اس کے بعد بچھایا، زمین سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو اس پر جمایا، تمہارے اور تمہارے مویشی یعنی چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب ایک بڑا ہنگامہ آ جائے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو انسان اپنے کیے ہوئے کو یاد کرے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ، اور دیکھنے والوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو بہرحال وہ شخص جس نے سرکشی کی ہوگی۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور بہرحال جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، یوم یتذکر الانسان ما سعی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر جب آ جائے گا ایک بڑا ہنگامہ، جب آ جائے گا عظیم ہنگامہ، جب عظیم ہنگامہ برپا ہوگا یعنی قیامت آئے گی، تو اس دن انسان اپنے کرے کرائے کو یاد کیا کرے گا، اور دیکھنے والوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ لہذا وہ شخص جس نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اور بہرحال وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکے رکھا، تو اس شخص کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا، یعنی قیامت کب لنگر انداز ہوگی۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، بھلا اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کا آخری سرا تو آپ کے پروردگار کے پاس ہی ہے۔
انما انت منذر من یخشاها، آپ تو بس اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جو قیامت سے ڈرے. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، گویا جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے تو اس طرح ہوں گے کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا ایک صبح. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا، یعنی قیامت کب لنگر انداز ہوگی. بھلا اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کا آخری سرا تو آپ کے پروردگار کے پاس ہی ہے. آپ تو بس اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جو قیامت سے ڈرے، گویا جس دن وہ دیکھیں گے اس کو تو نہیں ٹھہرے وہ اس طرح ہوں گے کہ نہیں ٹھہرے وہ مگر ایک صبح یا ایک شام. صدق اللہ العظیم. عظمت والے اللہ نے سچ ہی بیان فرمایا ہے.